الحمد للہ الذی خلق الانسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان اما بعد۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ استاد محترم السلام علیکم، مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ سورہ فاتحہ پوری پڑھنا ضروری ہے یا اگر ایک یا دو آیتیں رہ جائیں یا دل میں پڑھیں تو بھی کافی ہوگی۔ اور دوسرا سوال یہ کیا ہے کہ اگر امام رکوع طویل کریں مقتدی کے پہنچنے کے لیے، مقتدی کے کہنے پر یا خود، تو کیا اس سے نماز میں کوئی خرابی آتی ہے؟ پہلا مسئلہ کہ سورہ فاتحہ جو ہے نا وہ ساری پڑھنا ضروری ہے کہ نہیں، تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھے کہ سورہ فاتحہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں ساری پڑھنا ضروری ہے۔ اگر ایک آدھ آیت بھی رہ جائے تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اب سجدہ سہو جو ہے وہ کرنا پڑے گا، اگر سجدہ سہو نہ کیا تو نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا۔ جبکہ دوسرا قول یہ ہے کہ اگر اکثر حصہ پڑھا جائے تو بس وہ کافی ہے، اکثر حصہ پڑھنا واجب ہے، ساری فاتحہ پڑھنا یہ لازم نہیں۔ اگر کسی سے ایک آدھ آیت رہ جائے تو نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن امام صاحب کے قول میں احتیاط ہے اور دونوں قولوں کو لیا گیا ہے، لیکن امام صاحب کے قول کو لینا چاہیے۔ لہٰذا اگر کسی نے جو ہے نا وہ کسی سے چھوٹ جائے ایک آدھ آیت تو اس کو سجدہ سہو جو ہے وہ کرنا پڑے گا، وگرنہ نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا۔ البتہ اگر کسی نے جو ہے نا مثلا امام ہے، وہ نماز پڑھا رہا ہے، جہراً قرات ہے، اس نے ایک آیت جو ہے نا جہر کے بجائے آہستہ پڑھ لی ایک آیت، تو اس صورت میں سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ چھوٹی نہیں ہے، البتہ آہستہ پڑھی ہے تو آہستہ نہیں پڑھنی چاہیے تھی، لیکن اس نے پڑھ لی، اور چونکہ 3 آیت بھی آہستہ نہیں پڑھی، ایک آدھ آیتیں پڑھی ہے، تو اس لیے اس پر سجدہ سہو جو ہے وہ نہیں ہوگا، نماز جو ہے وہ ہو جائے گی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ امام صاحب رکوع جو ہے وہ طویل کرے کہ مقتدی پہنچے، مقتدی نے کہا ہو یا نہ کہا ہو، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کے بارے میں فقہاء نے فرمایا کہ اگر امام رکوع طویل کرتا ہے مقتدی کے پہنچنے کے لیے اور مقتدی کو وہ جانتا ہو تو اس صورت میں یہ مکروہ تحریمی ہے، اور اگر نہ جانتا ہو تو بھی جو ہے اس طرح جو ہے وہ کرنا نہیں چاہیے، مکروہ تحریمی تو نہیں ہے لیکن اس طرح پھر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس لیے اس وجہ سے کہ مقتدی پہنچے رکوع کو طویل کرنا یہ درست نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے، بس عام معمول کے مطابق جس طرح وہ رکوع کرتا ہے اس طرح کر لیں۔ ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب ایک آدمی کو اپنی گاڑی کے لیے ٹائروں کی ضرورت ہے، وہ قسطوں پر لینا چاہتا ہے، دکاندار اس سے کہتا ہے کہ فلاں جگہ جا کر اپنے لیے ٹائر پسند کر لو، میں اس کو نقد پیسے دوں گا، آپ پر قسطوں کے حساب سے بیچوں گا، کیا اس طرح معاملہ جائز ہے؟ یہ معاملہ اس طرح ہوگا کہ یہ دکاندار کے پاس گیا تو دکاندار نے اس سے کہا کہ فلاں جگہ جو شخص ٹائر بیچتا ہے وہاں جائے، وہاں سے خرید لے۔ تو اب یہ جو شخص ادھر جائے گا، یہ جس نے بھیجا ہے اس کی طرف سے وکیل بنے گا، تو پہلے وہ خریدے گا اپنے موکل کے لیے، جس نے بھیجا ہے اس کے لیے، اس کی طرف سے وکیل بن کر، تو اسی کے نام پہ، جس نے بھیجا اس کے نام پہ بل بننا چاہیے، سارا جو ہے نا رزق جب وہ خریدی تو اس کی طرف منتقل ہونا چاہیے۔ اب اگر نقصان ہو جائے تو بھی اسی کا ہونا چاہیے جس نے بھیجا ہے۔ اس کے بعد دوسرا عقد کیا جائے جس میں
یہ شخص جو گیا ہے یہ اس سے خرید لے جس نے بھیجا ہے اپنے لیے. پہلے تو اس نے قبضہ کیا تھا جس نے بھیجا تھا اس کی طرف سے, اب اپنی طرف سے قبضہ کر لے مالک کی حیثیت سے. تو یہ دو الگ الگ عقد ہو تو یہ جائز ہے. لیکن میں نے آپ سے جیسے عرض کیا کہ دوسرے عقد سے پہلے اگر نقصان ہو جائے تو وہ جس نے بھیجا ہے اسی کا سمجھا جائے گا, اس لیے کہ وہ چیز اسی کی ہے اس وقت تک. یہ اس طرح جائز ہو جائے گا. لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ بھیجنے والا کسی اور کو بھیج دے, وہ پسند کر لے اور یہ بھی ساتھ چلا جائے, یہ پسند کر لے وہ خرید لے جو تیسرا بندہ ہے جس نے بھیجا ہے اس کی طرف سے وکیل بن کر پھر اس کو بیچے, جو ہے بہتر یہ ہے. لیکن پہلی صورت بھی جو ہے نا وہ جائز ہے, لیکن اس میں گڑبڑ کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے اور لوگ جو ہے نا اس میں جو ہے وہ خیال نہیں رکھتے. اس لیے دوسری صورت اگر تیسری بندے کو بھیجا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. قطر سے عبد الباسط بھائی نے پوچھا ہے کہ میرے دوست کا بیٹا پیدا ہوا, اس نے دل میں کہا کہ میں 7 دمبے ذبح کروں گا. پھر اس نے مختلف جگہوں پر مختلف لوگوں کو کھانا کھلایا, کہیں پر 100 ریال کا, کہیں 200 ریال کا وغیرہ ذالک. اب وہ پوچھ رہا ہے کہ میری نظر ہو گئی ہے کہ نہیں, اگر ہو گئی ہے تو پوری ہو گئی کہ نہیں. دیکھیے گا نظر جو ہے نا وہ معلق ہوتی ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں جو ہے نا بکرا ذبح کروں گا, دمبے وغیرہ ذبح کروں گا, اس کو کہتے ہیں نظر. تو اس صورت میں اس کا بیٹا پیدا ہو, اس کے بعد اس نے دل میں کہا کہ میں 7 دمبے ذبح کروں گا, تو یہ نظر نہیں ہوئی, نظر منعقد ہی نہیں ہوئی. جب نظر نہیں ہوئی تو اس پر دمبے ذبح کرنا یہ واجب بھی نہیں ہے, ضروری بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. لہٰذا اس کی نظر نہیں ہوئی. باقی اس نے جو کھلایا ہے لوگوں کو تو اس کا ثواب اس کو ملے گا, اس نے جو کھلایا ہے. لیکن اس کے لیے نظر کو پورا کرنا یہ ضروری نہیں ہے, اس لیے کہ اس کی نظر جو ہے وہ نہیں ہوئی, لہٰذا 7 بکری اس کے لیے ذبح کرنا یہ ضروری نہیں ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.